السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ التحریم مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی، لیما، اے نبی، کس لیے تحرم، آپ حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ، جسے اللہ نے حلال کیا، اللہ کا آپ کے لیے، تب تغی، آپ چاہتے ہیں، مرضات اور ازواجک، رضامندی اپنی بیویوں کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے اسے آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے کوئی چیز، یہاں لگ رہا ہے نا، نبی نے کوئی چیز حرام کی تھی تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی، جس کو اللہ نے حلال کر دیا آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، سب سے پہلے بات وہ کیا چیز تھی جس پر اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ہے جو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے تھے۔ ہر بیوی کا دل چاہتا ہے کہ شوہر کا کسی نہ کسی طرح سے دل جیتے، تو ظاہری بات ہے پھر جب آتے ہوں گے تو خدمت تو کرتی ہوں گی نا۔ اور پھر وہ تھے بھی اللہ کے پیغمبر، اور بیویاں تو فخر محسوس کرتی ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ یہ میرا شوہر ہے، میرے سرتاج ہے۔ تو جو نبی ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کا آخری نبی ہو، اس کا تو، ان کا تو مقام ہی کیا ہے، اور بیوی کتنا خوش ہوتی ہوں گی جب اللہ کے پاک پیغمبر ان کے گھر میں آتے ہوں گے۔ تو پھر خاطر تواضع تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر کرتی ہوں گی۔ تو حضرت زینب بنت جہش کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند ہے، تو جب بھی آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس تو وہ شہد پیش کرتی۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی آپ کی بیویاں تھیں، انہوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے، مطلب دوسری 2 بیویاں جو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ تھی، انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ دیر ہی حضرت زینب کے پاس ٹھہرتے ہیں، تو یہ کرتے کیا وہاں؟ بیویاں تو آپ کو پتہ ہے یعنی کہ حسد یا رشک، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا سوکن تے مٹی دی بھی نہیں مان، ہے نا؟ سنا ہے، چلے۔ اب انہیں جب ہوا تو انہوں نے سوچا کہ زینب کے گھر سے اللہ کے نبی کو روکا جائے، کسی طرح سے ان کے گھر سے جانے سے باز آئے، اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، اسکیم تیار کی انہوں نے کہ ہم دونوں میں سے جس کے گھر بھی اللہ کے نبی آئیں تو ان سے یہ کہنا، جب قریب ہو نا تو کہنا، اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں اسمیل سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسمیل اچھی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی، آپ نے مغافیر کھائی ہے، منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اسکیم تیار کر لی، اب ایسا ہی کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مغافیر تو نہیں، میں نے زینب کے گھر سے صرف شہد کھا پیا ہے، مغافیر تو نہیں، میں نے تو زینب کے دس دیتا، میں نے تو زینب کے گھر سے شہد کھایا ہے۔ اب میں قسم کھاتا ہوں، دیکھیں بیویوں کی محبت اتنی کہ مطلب جس چیز سے بیوی کو نفرت ہو رہی ہے وہ چیز ہی قسم کھا لی کہ میں وہ چیز نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ میرے منہ سے اسمیل آتی ہے تو میری بیوی کو مجھ سے نفرت نہ ہو جائے، یا میری بیوی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، آج کے مرد حقہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور بھی نشہ آور چیزیں کھاتے پیتے ہیں، چلیں جو حقہ اور سگریٹ تو عام ہے نا، کیا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ اور پھونکتے ہیں جب محفل بری ہوتی ہے نا، تو یا بیوی کا موڈ زیادہ اچھا تھا تو زیادہ پھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی حیران کی یہ آتی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے بچوں لب دا کی ہے، ہاں، اور ذلیل کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا جب زیادہ جتنا زیادہ موڈ اچھا ہوگا، محفل جتنی زیادہ پھبری ہوگی، اچھی ہوگی، جوبن پر ہوگی، اتنے سگریٹ زیادہ وہ پینا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی گڑ گڑ کی، اگر آج کل تو بھوکے کم ہے لیکن وہ سگریٹ زیادہ ہے، اور بیٹھے بیٹھے جب اس کو لگاتے ہیں سلگاتے ہیں اور پھر پھونک مارتے ہیں لمبی سی، تو کہاں سے کہاں، اور کتنے نفرت کرتے ہوئے لوگ اٹھ جاتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ باہر چلے جائیں یا اس طرح سے۔ تو آپ غور کریں ان مردوں کو کیا نبی کی سنت نہیں سمجھ آتی؟ اللہ کے نبی تو اپنی بیویوں کو یعنی کہ اپنی بیویوں کی خاطر شہد پینا بھی حرام کر رہے ہیں، اور آج یہ شوہر اپنی بیوی کے محبت میں نہ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی چلے نہیں چھوڑے نا، ایک شروع سے عادت پڑ گئی ہے، نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم گھر نہ پیئے، گھر میں نہ پیئے تاکہ میری بیوی کو مجھ سے نفرت نہ ہو، لیکن چونکہ نبی کی سنت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک بات کہی تھی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو آج کے مرد بھی بنے نا اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، نہیں بنتے تو ہاں ایک کی دو لگا کے پیتے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھیں گے، نبی کی سنتیں پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا ہمارے نبی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو میرا نبی بہترین نمونہ ہے، تو نمونہ جب پڑھیں گے ہی نہیں، نمونے کو جب دیکھیں گے ہی نہیں، نمونے کا مطالعہ ہی نہیں کریں گے تو کیسے انہیں نمونے کی سمجھ آئے گی؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، اور لیکن یہ بھی ساتھ کہا کسی کو مت بتانا، کسی کو مت بتانا کہ میں نے زینب کے گھر سے اب دوبارہ شہد، مطلب میں نے شہد نہیں کھانا۔ سنن نسائی میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی جس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ تو زینب کا واقعہ تھا نا کہ شہد پیتے تھے تو شہد حرام کیا۔ سنن نسائی میں جو روایت آتی ہے وہ یہ تھا کہ ایک لونڈی تھی جس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح سنن نسائی کی روایت ہے، جبکہ کچھ دوسرے علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل دوسری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا جس کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ تو یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر آ گئی تھی جبکہ حضرت حفصہ موجود نہیں تھی، اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ بھی آ گئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت وہ ماریہ قبطیہ بھی تھی، تو گھر کس کا تھا؟ حضرت حفصہ کا، جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی، ادھر سے حضرت حفصہ آ گئی۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا گوارا نہ کیا کہ لونڈی ہو اور میرے گھر میں آ کے بیٹھی ہو میرے شوہر کے پاس، تو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ بپھر گئی ہوں گی نا، غصے میں آ گئی ہوں گی، جیسے بیویاں آ جاتی ہیں، جب بیویاں بپھرتی ہیں تو پھر نہ آؤ دیکھتی ہیں نہ تاؤ دیکھتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ اچھا، جس پر آپ نے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ آج کے بعد میں قسم کھاتا ہوں میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا یا اس کے پاس نہیں بیٹھوں گا، اور حفصہ کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں، یہ والی بات تھی۔ 3 بار روایتیں ہو گئیں، تینوں ہی درست ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔
امام ابن حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے بیک وقت دونوں ہی واقعات اس آیت کے شان نزول کے کا سبب بنے ہو. ٹھیک ہے، فتح الباری میں انہوں نے کہا. اچھا، امام شوکانی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے اور دونوں قصوں کو صحیح قرار دیا. یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو جو ہم نے سمجھی، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. شہد بھی حلال ہے، اس ٹائم لونڈی بھی حلال تھی. ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں جب حلال ہوئیں تو پھر قسم کس بات کی؟ حلال چیز سے تو آپ قسم نہیں کھا سکتے. اور حتیٰ کہ جو چیز اللہ نے حلال کر دی اس کو نبی بھی حرام اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں حلال چیز کو حرام کر کے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں آج کا بیٹا کوئی بیوی کے پیچھے لگ کے کوئی کہہ دے تو امی بہنیں ران مرید، تو اللہ کے نبی سے بھی بڑا کوئی پھر ران مرید ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے، جس کو آج اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت پیار کرتا ہے تو اس کو ران مریدی دی جاتی ہے، ران مریدی کا لقب دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے. میاں بیوی کے حقوق ہے ایک دوسرے سے محبت اور پیار اور شفقت اور ایک دوسرے کی بات ماننا اور ایک دوسرے کی جو محبت کی خاطر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرعی اصولوں کے اندر، شرعی اصولوں کے اندر حدود کو توڑ نہیں سکتے آپ. آگے دیکھیں، قد فرض اللہ، یقیناً اللہ نے مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے تحلت ایمانکم، تمہاری قسموں کا کھولنا، تحلتا توڑنا، ایمانکم تمہاری قسموں کا، واللہ مولاکم اور اللہ تمہارا مالک ہے، وہو العلیم الحکیم اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے. اچھا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا، توڑ ڈالنا مقرر کر دیا. اب ذرا خاموشی اختیار کریں. یعنی کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کی جس کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہو اجازت دے دی ہے. قسم کا کفارہ ہم نے سورۃ المائدہ میں پڑھا تھا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89، آیت نمبر 89 آپ پڑھیے گا اور اس میں آپ کو قسم کا کفارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ ادا کر کے شہد کا استعمال کیا اور ماریا کا بھی حق ادا کیا. سبحان اللہ. تو اس کے بعد ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، وَإِذْ اور جب أَسَرَّ النَّبِيُّ چھپا کر کہی نبی نے إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ اپنی بیویوں میں سے بعض سے حدیثاً ایک بات، فَلَمَّا پس جب نبأت اس نے خبر دی بھی اس کی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اور اللہ نے ظاہر کر دیا اسے علیہ اس پر، عرفا جس نے جتلایا بعضہ اس کا کچھ حصہ، وَعَرَضَ اور اعراض کیا ان بعض کچھ حصے سے، فلما نبأها پھر جب اس نے اس کو خبر دی بھی اس کی، قالت تو اس نے کہا من انبأک ھذا کس نے آپ کو خبر دی ہے اس کی، قالا کہا نبأنی العلیم الخبیر مجھے تو خبر دی ہے کچھ جاننے والے، سب کچھ جاننے والے، خوب خبر رکھنے والے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی تھی. پوشیدہ بات کیا کہی تھی؟ شہد والی بات کہ میں نے حرام تو کر دیا کسی کو بتانا نہ، یا ماریا والی بات کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں لیکن تم کسی کو بتانا نہ. ٹھیک ہے، جو آپ نے حضرت حفصہ سے کہی تھی. تو کیا ہوا؟ بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی، کہا تو تھا بتانا نا، جب اس نے اس کو خبر کر دی مطلب یہ کہ حضرت حفصہ نے وہ بات حضرت عائشہ کو جا کے بتا دی چپکے سے. لہج کم ہو گیا، پلاننگ کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن قالت من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ نے اپنے نبی کو اس بات سے آگاہ کر دیا
یا نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے؟ مطلب حفصہ کو بتایا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے، کہا تھا بتانا نا، لیکن انہوں نے جا کے آگے بات کر دی حضرت عائشہ سے، تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ تو اپنی تکریم اور عظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے اعراض کیا، لیکن اتنا کہا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا۔ اور جب حضرت حفصہ نے وہ بات سنی تو کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی وہ حیران ہوئیں کہ انہوں نے تو حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ یاد رکھیے جب تک بات آپ کے منہ کے اندر ہے وہ بات آپ کی ہے، جب آپ کے منہ سے نکل گئی تو اب آپ لاکھ چھپانے کی کوشش کریں وہ بات چھپے گی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا بہت سے راز ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو بتا دیا پھر وہ راز نہ رہا، راز وہ ہے جو آپ کے اندر رہا۔ اگر آپ کسی راز کو راز رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے علاوہ، اور ہم بھلا کیا کہتے ہیں، باجی یہ میرا راز ہے، بہن یہ میرا راز ہے، یا تو میری سہیلی ہے یا تو میری بہن ہے یا جو بھی ہے، اچھا میں صرف تینوں دسن لگی ہوں، تو ہونا میری بہن اگے نہ کسی نے کری، میں تے تیرے نال ٹھڈ کھول لیا، تو نہ ہونا اگے کسی نے، تینوں یقین مینوں پتہ ہے کہ تو نہیں اگے کسی نے، کہندی نہ بے فکر ہو جا۔ لو جی وہ گھر میں جا کے کہتی اس نے مجھے کہا تھا نہ تو نہ ہونا اگے دسی کسی نے، وہ آگے سے کہتی ہے تو نہ ہونا دسی، کرتے 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 بات کچھ دنوں کے اندر اندر ٹی وی پہ نشر ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے نا۔ تو پھر جب اس مالک کو جو اس کا اونر ہوتا ہے اصل جس کا راز ہوتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے تو کہتی ہائے میں تے تینوں دسیا سی، کہتی اللہ جاندا میں کسی نے نہیں دسیا، ہو سکتا تھوڑی جی گل میری فلانے نال نکلی ہوئے لیکن انہیں بھی نہیں سی دسنا، تو کسی اور نال دسی ہونی ہے، کسی اور نال کیتی ہونی ہے۔ تو بہرحال ذہن میں رکھیے راز راز ہے، ایک تو یہ امانت بھی ہوتا ہے، دوسری بات ہے راز آپ کا جب تک ہے جب تک آپ کے اندر ہے، بس اگر آپ کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی اپنا رازداں بنا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اور حضرت عائشہ سے انہیں یہ توقع نہیں تھی حضرت حفصہ کو کہ وہ بتا دیں گے آپ کو، کیونکہ وہ شریک معاملہ تھی، شریک اسکیم تھی، جو اسکیم تیار کی تھی انہوں نے، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا عائشہ کسی اور کو بتا دیتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو خوب خبر رکھنے والے، خوب جاننے والے نے مجھے خبر دی، مطلب مجھے تو اللہ نے خبر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، مطلب اس طرح کی خبریں وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی، سبحان اللہ۔ اب فرمایا آگے ان اگر تتوبہ تم دونوں توبہ کر لو، اب ان کی شامت آ گئی، اللہ اللہ کی طرف، فقد صغت تو یقیناً ہٹ گئے ہیں قلوبکما تم دونوں کے دل حق سے، وَإِن تَظَاهَرَا اگر تم دونوں باہم اعانت کرو گی، ایک دوسرے کی مدد کرو گی اس پر، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ ہوا مولاہ اس کا مددگار ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، اب اللہ نے تو راز فاش کیا تو کیسے کیا، اگر تم دونوں توبہ کر لو تو بہتر ہے، بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے۔ اور مطلب نبی کے مقابلے میں توبہ کر لو تو ٹھیک ہے، دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا، اور اگر نہیں کرو گی تو نبی کے مقابلے میں تم یعنی جتھا بازی یا جتھا بندی رکھو گی، جیسے اتفاق ایک دوسرے کے ساتھ کرتی اور اسکیمیں لڑائی، تو نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ نبی کا مددگار تو اللہ بھی ہے اور مومنین اور ملائکہ بھی۔ وجبریل مولاہ اللہ اس کا مولا ہے نبی کا، وجبریل اور جبریل بھی، وصالح المومنین اور نیک ایمان والے بھی، والملائکہ اور تمام فرشتے بھی، بعد ذالک ظہیر اس کے بعد مددگار ہے، یعنی تمہارا کوئی مولا نہیں ہے پھر، نبی کا تو جبریل بھی اور اللہ خود بھی، جبریل، صالح المومنین اور ملائکہ سارے کے سارے نبی کے مددگار۔ عسیٰ ربہ قریب ہے اس کا رب، ان طلقکن اگر وہ طلاق دے دے تمہیں،
ان یبدلہ کہ وہ بدل دے اسے ازواجن بیویاں خیرم من کنہ بہتر تم سے، مسلمات جو مسلمان بھی ہوں، مؤمنات ایمان والیاں، قانتات فرما برداری کرنے والیاں، تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں، سائحات روزہ رکھنے والیاں، طیبات شوہر والیاں، وبکارا اور کنواریاں بھی، ٹھیک ہے۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر وہ تمہیں یعنی پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے بہتر بیویاں عطا فرما دے، جو اسلام والیاں ایمان والیاں، یعنی ان کی یہ خوبیاں ہوں گی، ان بیویوں کی خوبیاں ہوں گی کہ وہ اسلام والیاں ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی۔ بیوہ یعنی شوہر دیدہ کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بات، شوہر والیاں مطلب جن کے پہلے شوہر تھے یعنی بیوہ، اور صحیح بات یہاں بیوہ لگا لیں، وہ ابکارہ اور کماریاں۔ صحیح بات سیب کی جمع ہے لوٹ آنے والی، بیوہ عورت کو سیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خامد سے واپس لوٹ آتی ہے اور پھر اس طرح بے خامد رہ جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ ابکارہ بکر کی جمع ہے جس کا مطلب کنواری عورت ہے، اسے بکر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی اپنی اسی پہلی حالت پر ہوتی ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیب سے حضرت آسیہ اور بکر سے حضرت مریم مراد ہے۔ سیب سے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور بکر سے مراد حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی۔ جنت میں ان دونوں کو نبی کی بیویاں بنا دیا جائے گا۔ ممکن ایسا ہو، لیکن ان روایات کی بنیاد پر ایسا خیال رکھنا یا بیان کرنا صحیح نہیں ہے جو اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ سندن یا روایات پایا اعتبار سے ساقط ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ تم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس جس کا ایندھن لوگ، والحجارہ اور پتھر ہے، علیہا اس پر، ملائکۃ فرشتے مقرر ہے، غلاظ شداد غلاظ سخت دل، شداد زور آور، لا یعصون اللہ نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم جس کا وہ حکم دے انہیں، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو وہ حکم دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب غور کیجئے گا یہاں پر اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ ہے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام، تاکہ یہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ ہم شادی شدہ جو ہیں، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، آپ لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کی ذمہ داری ڈبل ہے۔ آپ لوگ جو ان میرڈ بیٹھے ہیں، جو لوگ بھی ان میرڈ ہیں، ان کی ذمہ داری اپنے آپ کی ہے اگر دیکھا جائے تو جو میرڈ ہیں جن کے بچے ہیں ان کی ذمہ داری ڈبل بن جاتی ہے۔ اماں اور ابا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں تو کافی نہیں ہے، بلکہ جیسے ان کی اپنی تربیت ہے انہیں 100% کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بھی ویسی تربیت کریں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ گھر میں کون آ جاتا ہے؟ اب آپ کہیں گے جو ان میرڈ ہے تو میں اکیلی خود ہی نماز پڑھوں، نہیں جی، آپ کی بھی اب ڈبل ہی بنتی ہے۔ آپ سب اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ابو کو، اپنی امی کو، اپنے بھابھیوں کو، اپنے گھر کے جتنے بچے ہیں انہیں آپ کے یعنی آپ ان سب کو دین کی تبلیغ کریں، کیونکہ باقیوں کو تو دین کا نہیں پتہ، جس کو پتہ ہے اس کو تو کرنی چاہیے۔ تو کیا ہے، اپنے گھر والوں کو سب کو آگ سے بچائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر کے بچے کو نماز سے تساہل دیکھو، 10 سال کے بچے کو نماز سے تساہل، نماز سے سستی دیکھو تو انہیں سرزنش کرو،
ڈانٹ ڈپٹ کرو. 10 سال کا بچہ کرنا پڑے تو ڈانٹ ڈپٹ کرو. آج بچے متنفر ہوتے ہیں, سوری ٹو سے, آج امی جب اٹھاتی ہے نا تو ٹو مچ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے بچوں کو اٹھانا. ہوتا ہے ماں کو کبھی رضائی, آج کل کے سردی کے موسم میں کبھی رضائی کھینچنی پڑتی ہے تو کبھی کمبل کھینچنا پڑتا ہے, تو بچہ اٹھتا ہی نہیں. اور بچے کو نا تھوڑی سی نفرت ہوتی ہے جو اٹھاتا ہے اس سے, کیونکہ بچے تو ایزی لیتے ہیں. کون چاہتا ہے میں اٹھوں اور اٹھ کے تو نماز پڑھوں؟ نرم و گرم بستر سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو جو اٹھاتا ہے بچے کو وہ برا لگتا ہے. لیکن آپ یہ سمجھیں وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کر رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ 10 سال کی ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹ کرو, تو پھر سرزنش کرو, ڈانٹ ڈپٹ کرو اگر نہیں پڑھتے. 7 سال کی عمر میں حکم دینا ہے, 10 سال کی بچے کی عمر میں سرزنش ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہے اگر نہیں پڑھتا تو. اس کا مطلب جو ہمیں سختی کر کے تھوڑا سا نماز پڑھاتا ہے تو ہمیں اس کو برا محسوس نہیں کرنا, بلکہ اصل میں وہ آپ کا خیر خواہ وہی ہے. اصل خیر خواہ آپ کا امیاں اچھی لگتی ہیں, ابے تھوڑے سے برے لگتے ہیں بچوں کو. کب؟ جب وہ دین کی طرف زیادہ کرتے ہیں فورس. امی اس لیے امی 1-2 بار آواز لگاتی ہیں, نہیں اٹھتے تو دفعہ من کرتے ہیں کہ نہیں. اور ابو نماز جو نماز پڑھتے ہیں, اب آپ وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں, اٹھائیں گے, کوشش کریں گے, نہیں واپس آ کے پھر کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے نماز پڑھاؤں, پانی کے چھینٹے, کیونکہ امی کے سامنے اکثر بچے بولتے ہیں, 2-4 سنا لیتے ہیں, ابو سے تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے, تو ابو کے ڈر سے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. تو پھر امی اچھی لگیں گی کہ ابو ہیں؟ امی اچھی لگیں گی نا, کیونکہ امی تھوڑے سا نرمی کے ساتھ اٹھاتی ہیں. تو بہرحال آپ سمجھیں کہ آپ کا جو خیر خواہ وہی ہے جو آپ کو دین کی طرف لا رہا ہے, پوری کوشش کر رہا ہے. اب اس آیت کریمہ میں جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ 7 سال کی عمر میں حکم دیا جائے, 10 سال کی عمر میں دیکھو کہ وہ نماز میں سستی کر رہے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کرو, ٹھیک ہو گیا. فقہا نے کہا کہ اسی طرح روزے ان سے رکھوائے جائیں, اور دیگر احکام جو احکام ہیں ان کی بھی اتباع کی, ان کو تلقین کی جائے. بچوں کو دینی نماز, روزہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تلقین کی جائے, تاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچیں تو اس دین حق کا شعور بھی انہیں پتہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد ہے, یہ کافی لمبا چوڑا موضوع ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. کون سی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے, جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں, جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے, بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. فرشتوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کرنا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. آج یہاں کسی مجرم کو مارنے کا یا کرنے کا یعنی سزا کا کچھ کہا جائے تو جو سزا دینے والا ہوتا ہے یا وہ رشوت لے کر اندر خانے, کسی کو کیا پتہ اس کو مار پڑی ہے کہ نہیں, رشوت لے کے اس کو چھوڑ دیتا ہے, سختی کرنے کی بجائے تھوڑی سی نرمی سے کام لے لیتا ہے, تو یا کئی طرح سے آج کل چل جاتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں فرشتوں میں ایسا اصول نہیں ہے. یا ایھا الذین کفروا, اے لوگو جنہوں نے کفر کیا, اے کافرو, لا تعتذروا اليوم, تم مت عذر پیش کرو آج, انما بے شک صرف تجزونا, تم سب بدلہ دیے جاؤ گے اسی کا, ما کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے تھے, جو تم عمل کرتے تھے. اے کافرو, آج تم عذر معذرت مت کرو, تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے, تمہیں تمہارے صرف کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کہا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم توبہ کرو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا, خالص توبہ. توبۃ نصوحا کیا ہے؟ خالص توبہ. خالص توبہ کیا ہے؟ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے, پہلا نمبر کہ وہ اسے چھوڑ دے, پہلا نمبر اسے, نمبر 2 اس پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرے کہ یہ کام واقعی برا ہے اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. نمبر 3 آئندہ اسے نہ کرنے کا پکا وعدہ کر لے, عزم کر لے.
نمبر 4، اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق غصب کیا ہے اب اس کا ازالہ کرے، اس کو حق واپس کر دے، دور کرنے کی کوشش کرے۔ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لے۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ادھر سے آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، ادھر آپ رو رو کے کہیں اللہ میری توبہ، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میری خطاواں معاف فرما، یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں مجھے معاف کر دے، اور ادھر دوسرے کی زمین بھی ویسے ہی چل رہی ہے، قبضہ چل رہا ہے ویسے ہی، تو آپ کے خیال میں پھر معافی ہو جائے گی؟ نہیں جی نہیں۔ جس کی زمین ہے اس کو واپس کریں، اس کو پیسے دیں یا اس کو زمین واپس کریں، ٹھیک ہے؟ اور دل میں یہ بات رکھیں کہ میں نے غلط کیا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں کہ آئندہ آج کے بعد میں نے کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا۔ حقوق العباد ہے نا، اس کی معافی مانگے، اس سے بھی معافی مانگے، میں نے تجھے تکلیف دے کے میں نے زیادتی کی تھی، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو معافی ہوگی نا۔ آج معافی تو ہم روز مانگتے ہیں۔ یہ شب برات اب آنی ہے، آگے شب معراج گزری ہے رات کو، لوگوں نے بڑی معافیاں مانگی اس دن، اب آگے شب برات آنی ہے، پھر لوگوں نے بڑی معافیاں مانگنی، پورے سال کے گناہ معاف کروائیں گے۔ کبھی کبھی ایک نا اس کی بھی رت ہوتی ہے معاف کروانے کی، تو وہ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اللہ کی ذات وہ نہیں ہے، اللہ کا قانون کالا نہیں ہے، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ وہاں تو رشوت کوئی نہیں، وہاں تو کوئی کچھ نہیں چلنا، آپ کے اعمال چلنے ہیں، تو معافیاں تلافیاں دنیا میں کر کے جاؤ۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم توبہ خالص توبہ کرو گے قریب ہے کہ تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، ویدخلکم، اور داخل کر دے گا تمہیں ایسی جنتوں میں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یوم، جس دن لا یخزی اللہ النبی، اللہ نہیں رسوا کرے گا نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور نہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، نورہم، ان کا نور، یسعی، دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے آگے، مطلب ان کے آگے آگے، وہ بھی ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب، یقولون، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اتمم لنا، پورا کر دے ہمارے لیے، نورنا، ہمارے نور کو، واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ جن کے اللہ ایسی جنہوں نے خالص توبہ کر لی، اللہ ان کے گناہ بھی دور کر دے گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور جس دن اللہ نبی کو اور ایمانداروں کو، اب دیکھیں توبۃ النصوحہ کریں گے تو ایمان والے بنیں گے، ایمان والے کی اندر ہی یہ خوبی ہوگی کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے گا، وہ توبۃ النصوحہ کرے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ قیامت والے دن پھر رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے بائیں ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کامل کر دے، ہمارا نور کامل کر دے۔ یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، جیسے سورۃ حدید میں ہم نے پڑھا، اہل ایمان کہیں گے جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور اس کا اتمام کر، یعنی کئی لوگوں کو نور دیا جائے، ٹھیک ہے، سارے لوگ نور میں، منافقین کا نور بجھ گیا، اب جن کے پاس نور ہے ڈر رہے ہوں گے کہ نہیں کہ ہمارا بھی کہیں نور نہ بجھ جائے، ہماری بھی روشنی نہ بجھ جائے، پھر وہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمارا نور اینڈ تک کامل رکھنا۔ سبحان اللہ، کیونکہ پتہ تو کسی کو نہیں کہ کب میرا نور بھی بجھ جائے، کہ پتہ ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، جب کئیوں کے بجھتے دیکھے تو پھر ڈر لگا رہے گا کہ کہیں میرا نور بھی بجھ نہ جائے، لیکن جنہوں نے دنیا میں پکی سچی توبہ کی ہوگی تو اللہ ان کا نور اینڈ تک مکمل رکھے گا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کا نور اینڈ تک مکمل رہے گا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی آپ جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور آپ سختی کیجئے ان پر، ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، یعنی کافروں اور منافقوں
دونوں کا ٹھکانہ جو ہے نا ان سے جہاد کرو، کیونکہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، وما واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی منافقین اور کافرین، منافقین اور کافرین دونوں سے جہاد اس لیے کہ ان پر حدود اللہ قائم کر کے جب وہ ایسے کام کریں جو حد کے موجب ہوں تو ان سے جہاد کیجیے، ان کو سزا دیجیے، اور دعوت و تبلیغ میں سختی اور حکام شریعت میں درستی اختیار کریں. کیا کہا؟ وغلظ علیہم، اور آپ ان پر سختی کیجیے. کیا مطلب؟ دعوت و تبلیغ میں سختی اور احکام شریعت میں تھوڑی سی سختی کرے، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اچھا ایک اور بات ہے، آج ہمارے بچے بھی نا بڑی سختی، یعنی کہ اگر آپ کہیں نا کہ بیٹا جی آپ نماز پڑھ لیں تو بچے نماز پڑھتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی سختی تو برتنی پڑتی ہے نا، جو حدیث رسول بھی ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز اور 10 سال کی عمر میں تھوڑی سی، پہلے حکم 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں سختی. ٹھیک ہے، اب یہاں کافروں کی بات آ گئی ہے. یہ لاتوں کے بوت باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، آپ کو ان پر تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ حکمت تبلیغ کبھی نرمی کی متقاضی ہوتی ہے اور کبھی سختی کی بھی متقاضی ہوتی ہے. ہر جگہ نرمی بھی مناسب نہیں ہوتی اور ہر جگہ سختی بھی فائدہ نہیں دیتی. موقع کو دیکھ کر، ٹائم کو دیکھ کر، اور تبلیغ و دعوت میں حالات کو اور اشخاص کو، افراد کے اعتبار سے کبھی نرمی یا سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ نا وبئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ، وبئس المصیر اور ان کا برا ہے ٹھکانہ. اور اس کے بعد کہا یا ضرب اللہ مثلا للذین، ضرب بیان کی ہے اللہ نے مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح، نوح کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط کی بیوی کی، کانتا وہ دونوں تھیں، تحت نیچے، نیچے کا مطلب یعنی نکاح میں، عبدینی دو بندوں کے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، صالحینی دونوں نیک تھے وہ بندے دونوں، فخانتاہما تو ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں کی، فلم یغنیا تو وہ دونوں کام نہ آئے، انہما ان دونوں کے یعنی اپنی بیویوں کے، من اللہ اللہ سے یعنی اللہ سے بچانے میں، شیئن کچھ بھی. وقیل اور کہا گیا لدخلا لنارا تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے. مثل کا مطلب ہے کسی ایسی حالت کا بیان کرنا جس میں ندرت و غرابت ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک دوسری حالت کا تعارف ہو جائے جو ندرت و غرابت میں اس کے مماثل ہو. مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کے حال کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے جو نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال ہے. اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے دونوں بندوں میں سے جو یعنی کہ وہ دونوں ان کے نکاح میں تھیں، انہوں نے خیانت کی. کس نے خیانت کی؟ بیویوں نے خیانت کی. یا خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی. ذہن میں رکھیے گا، خیانت مطلب وہ بدکار نہیں تھی، اپنا جسم وہ کسی کے سامنے پیش کرنے والی نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ کیا تھی خیانت؟ ان کی خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے خامدوں پر ایمان نہیں لائی تھی، کیونکہ نبی تو اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اب یہ نبیوں کی بات نہیں مانتی تھی، مطلب نبیوں کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتی تھی، نفاق میں مبتلا رہی، ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں. مطلب ظاہرہ کسی کی وہ بیٹی ہوں گی، کسی کی وہ بہن ہوں گی، کسی کی وہ بانجی بتیجی ہوں گی، تو اس کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عورتوں کا رجحان اپنے میکے کی طرف، بہن بھائیوں کی طرف، لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، یعنی شوہر سے ایسا بھی ہوتا ہے.
تو نبیوں سے اتنی محبت شاید دل سے نہ کرتی ہوں گی جتنی وہ اپنے رشتہ داروں کی باتوں کو مانتی ہوں گی، کیونکہ نبی کا عقیدہ اور ہے، بہن بھائی باقیوں کا عقیدہ اور ہوتا ہوگا، تو وہ عقیدے میں وہ منافق ہی رہیں، نفاق میں، کبھی نبی کی طرف تو کبھی ادھر، اس طرح سے ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہی ہیں۔ نوح نبی کی بیوی حضرت نوح کے متعلق لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون ہے، مطلب کوئی کہتا ہوگا تیرا شوہر یہ واضح نصیحت کرتا ہے ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے معبودوں کے خلاف، تو کہتی ہوگی پاگل ہے گا، مجنون ہے، دیوانہ ہے، چھڈو ان دی گالی نہ سنو، انہوں ان دی حالت چھڑ دیو، کہتی ہوں گی نا۔ اور لوط کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی طلاق کر دیا کرتی تھی۔ اب اگر مجھے ایک بیوی کو پتہ ہے کہ میرے قوم کے لوگ میرے شوہر کی عزت نہیں کرتے تو خلاف ہے، تو اس کے گھر میں آ کر شوہر کی تو ایک عزت ہے نا، تو ایسے لوگوں کو بلا لینا جب اس کے مہمان آئے کہ یہ مہمانوں کے سامنے آ کے ذلیل کرے شوہر کو، تو پھر وہ وفادار ہوئیں کہ بے وفا ہوئیں؟ بے وفا ہوئی نا۔ تو وہ مہمانوں کو کے سامنے لوگوں کو اطلاق کر دیا کرتی تھی کہ آجو ساڑھے گھر مہمان آئے نے، آج تانگ کر لو جنہ کرنا جی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خامدوں کی چغلیاں کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وقیل ادخل النار مع الداخلین، دونوں سے کہا گیا، لوط اور نوح دونوں کی بیویوں سے کہا گیا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور حالانکہ وہ دونوں اللہ کے بندے بڑے مقرب بندوں میں سے تھے، نبی تھے نا، کتنا قریب ہو سکتا ہے نبی، سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی ہوتا ہے، وہ دونوں مقرب بندوں میں سے کے ساتھ ان دونوں کا تعلق تھا، تو نبی کا تعلق جو تھا وہ بیوی کو جہنم سے نہیں بچا سکا، اللہ کے عذاب سے بچانے میں وہ تعلق بھی کام نہیں آیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور ادھر دوسری سائڈ پہ بیان کر دی اللہ نے ایک مثال، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، نمرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جب اس نے کہا، رب ابن لی، اے میرے رب بنا تو میرے لیے، بیتن عندک فی الجنہ، میرا گھر جنت میں، وَنَجِّنِی مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور تو نجات دے مجھے ظالم قوم سے۔ اب ان کے مقابلے میں ایک سائڈ پہ تو دو ایمان والوں کی کافر بیویوں کا تذکرہ کر دیا، مثال دے دی، دوسری سائڈ پہ کافر کی بیوی مومنہ کا تذکرہ کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ رب کو کی نگاہ جو ہے نہ انسان کے بینک بیلنس کی طرف پڑتی ہے، نہ سٹیٹس کی طرف پڑتی ہے، نہ تعلق کی طرف پڑتی ہے، نہ امیری غریبی کی طرف پڑتی ہے، رب کی نگاہ پڑتی ہے تو انسان کے دل کی طرف پڑتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ اور ادھر کافر کی بیوی تھی جو ڈرتی تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کر دی، جب وہ کافر فرعون تنگ کیا کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، سزائیں دیتا تھا، اور زمین اس پہ تنگ کر دی تھی سزائیں دینے کی وجہ سے، تو اس وقت وہ دعا کرتی تھی، رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، مجھے جنت میں تیرا گھر چاہیے۔ آج یہ، اور فرعون ظالم نے جتنی سختیاں کی، جنتی محل یعنی کہ دنیا کا جو اس کا محل تھا وہ چھین لیا، اس کے شاہی کپڑے چھین لیے، اس سے جو نعمتیں تھیں ایک ایک نعمت چھینتا جاتا تھا، اور ساتھ کہتا جاتا تھا کہ تجھے یاد تو آتی ہوگی، کہتی تھی فرعون مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، نہ مجھے تیرا محل چاہیے، نہ مجھے تیرا گھر چاہیے، نہ مجھے تیرا ایک وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی بیوی ہو، اس کے کھانے، اس کے پینے، اس کے پہننے، اس کے رہنے، اس کے نوکر چاکر، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا آنیاں جانیاں، اس کا بینک بیلنس، اس کا سٹیٹس دوسری عورتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی عورت کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جبکہ باقی پوری دنیا کی عورتیں رشک کریں کہ واہ یہ تو بادشاہ کی بیوی، ویسی بننے کو کی خواہش کرے، رشک کرے، اور وہ کہہ رہی مجھے کچھ نہیں چاہیے، کس کے مقابلے میں؟
جنت کے مقابلے میں مجھے یہ نہیں چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا امیجن تو کریں، آسان ہوگا یہ سارا کچھ کرنا؟ اور جو سزائیں دی فرعون نے، یہ ایک اپنی کہانی ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے. اور شوہر بادشاہ ہو، اس کو غصہ تو آتا ہوگا جب وہ نافرمانی کرتی ہوگی، تیری یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، تم ایسے ہو، تم اللہ کا مقابلہ کرتے ہو. کیونکہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ تو چپ بیٹھ نہیں سکتا، وہ تو چپ رہ نہیں سکتا، کفر کو برداشت نہیں کر سکتا. تو کیسے آپس میں یہ سوال و جواب ہوتے ہوں گے، اور کس طرح وہ کوشش کرتا ہوگا. بادشاہ کے لیے یہ بدنامی تھوڑی ہے کہ بیوی سرنڈر کر دیتی ہے. بیوی کہہ دیتی جی میں، مطلب بےعزتی کتنی ہے کہ بیوی کہہ دیتی کہ میں تیری بادشاہت نہیں مانتی، میں تیرا یہ سٹیٹس نہیں مانتی، میں یہ تیرا مقام نہیں مانتی. تو ایک دنیا کا ایک عام انسانوں کی طرح ہے، بادشاہ ہے لیکن تو رب نہیں بن سکتا، میں تجھے رب نہیں مانتی. جب بیوی گھر سے ہی انکاری ہو جاتی ہے تو اس کا زوال تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جب گھر سے انکاری لوگ شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب اس کو سب سے زیادہ غصہ دوسروں پر آئے گا کہ اپنوں پر آئے گا؟ اپنوں پر. مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. فرعون کو اپنوں نے لوٹ لیا. بیوی نے کہہ دیا جی میں تینوں نہیں مان دی. کنوں ماننی ہے؟ موسیٰ دے رب نو. اللہ اکبر. اب اس نے پھر سزا بھی اتنی دینی تھی. اپنا ہو کے تو اس طرح سے کر رہے، اتنے سال تو نے میرے ساتھ گزارے، آج تو یہ کر رہی ہے. تو کہا کچھ نہیں مجھے چاہیے، رب ابن لی. اب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا، اللہ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے رب ابن لی بیتن، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ مجھے یہ فرعون کا محل یہ سب کچھ نہیں چاہیے، اللہ مجھے تو تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. اب کہ وہ نجنی من فرعون وعملی. اور وہ ایسا نہیں تھا کہ پسٹل کے ساتھ مارے اور جان چھوڑ دیں. جب ایسے لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں نا تو پھر مارا نہیں جاتا. جنہوں نے بدلے لینے ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہی بار پسٹل کے ساتھ مار کے جان نہیں ختم کرتے، وہ مار کے مارتے ہیں. نہ وہ زندہ رکھتے ہیں نہ وہ مارتے ہیں، وہ ترساتے ہیں، تڑپاتے ہیں، سسکاتے ہیں، بلکاتے ہیں. کل میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، 23 سال کے بعد ایک بندہ رہا ہو کے واپس آیا اور اس کی بوڑھی والدہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہیں، جس سے اٹھا بھی نہیں جاتا. اور وہ اپنے بیٹے کو گلے کے ساتھ لگا کے، جب گیا تھا تو جوان تھا، 23 سال کے بعد آیا تو بوڑھا ہو چکا تھا. اور ماں ساتھ ساتھ آنسو، ظاہری بات ہے خوشی کے آنسو تھے، ساتھ ساتھ بار بار کبھی گردن چومتی ہے، کبھی منہ چومتی، کبھی ہاتھ چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اس کو. ماں کے لیے تو وہ آج بھی بچہ ہے، بے شک وہ بوڑھا ہو کے آیا لیکن وہ بچہ ہے. تو کیسے سسکانا بلکانا بدلہ ہی ایسے لیتے ہیں یہ لوگ. عافیہ صدیقی کا کیا ہے؟ مارا نہیں ہے، مارتے تو شاید آج بھول چکی ہوتی. انہوں نے مارا نہیں ہے، ختم نہیں کیا، جیل میں رکھ دیا. ایسی ایسی سزائیں وہاں دے رہے کہ ذہنی طور پر وہ اب مفلوج ہو چکی ہیں. لیکن کیا ہے؟ مارا نہیں ہے. کیوں؟ پیچھے والے یاد رہے، لوگ یاد رکھے. 2003 کی بات ہے، کتنے سال، 21 سال ہو چکے ہیں، 22واں سال سٹارٹ ہو گیا. اور ہمارے مسلمان کتنے حکمران آئے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. اپنی عیاشیاں اور اپنی سارا کچھ جو آتا ہے وہ. آج مریم نواز نو کوئی پھڑ کے لے جائے، ٹھیک ہے، تو کیا نواز شریف بیٹھے گا؟ کیا شہباز شریف بیٹھے گا؟ کیا باقی کوئی بیٹھتا؟ کوئی بھی نہ ایسے کرتا. لیکن یہ ہے ان کی بیٹیاں نہیں بیٹی تو عافیہ صدیقی نہیں ان کی بیٹی، نہیں بیٹی تو مسلمان عورتیں نہیں ان کی بیٹیاں. لیکن اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو کوئی نہیں اٹھتا. اس کا مطلب ہمارا ایمان نہیں ہے. وہ ایمان جو تھا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، آج وہ ایمان ہمارے پاس ویسا نہیں ہے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں.
تو فرعون کی بیوی کہتی ہے اللہ مجھے نجات دے دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، اور مجھے تو نجات دے دے ظالم قوم سے۔ تو اللہ نے قبول کی۔ کہتے ہیں کہ جنت کا نقشہ اللہ نے وہ حضرت آسیہ کے آنکھوں کے سامنے لا کے پیش کر دیا کہ جس چیز کو تو جس محل کو، جس چیز کو تو چھوڑ کے، عیش و عشرت کو چھوڑ کے آ رہی ہے نا، یہ سامنے جنت تیرے لیے ہے، برداشت کر لو، برداشت کر لو، لیکن یہ جنت تیرے لیے ہے۔ اللہ نے وہ جنت ان کے سامنے پیش کر دی اور مسکرا پڑی۔ اور اس ٹائم فرعون جو تکلیف دے رہا تھا، سخت ریت کے اوپر، پتھریلی زمین کے اوپر لٹا کے، اس کے اوپر بلکہ ایک کہتے پھٹا رکھ کے، اس کے اوپر میخوں والا اس کو کہا گیا نا، دل اوتاد، اس کے اندر میخیں لگا کے، کیل اوپر کو پورے تختے کے اوپر لٹا کے اس کے اوپر اس لٹایا ہوا تھا، اور اس کے چھاتی کے اوپر بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ کہہ رہا تھا اب بھی باز آ جا۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ فرعون چہرے پہ اس ٹائم اللہ نے سامنے جنت کا نقشہ پیش کیا اور چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کو سمجھ آئی کہ شاید اب یہ مسکرائی ہے کہ فرعون نرم پڑ جائے۔ کہنے لگا اب تو سوچتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ جس چیز کو میں دیکھ رہی ہوں کاش تو دیکھ رہا ہوتا۔ میں تو اللہ کی جنت دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں، جو تو نے کرنا ہے کر گزر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ اکبر ایمان میں مضبوط، پہاڑ کی طرح لوگ مضبوط۔ ہمارا ایمان ہے اتنا؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، اللہ تھی جس نے احسنت حفاظت کی فرجہ اپنی شرمگاہ کی، وَنَفَخْنَا تو ہم نے پھونک دی فیہ اس میں من روحنا اپنی روح، وصدقت اور اس نے تصدیق کر دی بکلمات ربیہ اپنے رب کی باتوں کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین اور وہ تھی فرما برداروں میں سے۔ سبحان اللہ۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، عبادت گزاروں میں سے تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا یہاں مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے درمیان میں رہتی تھی، وہ بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں دنیا آخرت میں شرف و کرامت سے سرفراز فرمایا تھا اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت دی تھی۔ اور وہ کیا تھا؟ فَنَفَخْنَا فِيهِ، ہم نے اس کی طرف اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں سے مراد کیا ہے؟ رب کے کلمات، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت، شرائع الہی، ٹھیک ہے، اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور عبادت گزاروں میں سے تھی، ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھی جو فرما بردار، عبادت گزار اور صلاح و طاعت میں ممتاز تھا۔ حدیث میں آتا ہے جنتی عورتوں میں سب سے افضل، جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جنتی عورتوں میں جو جنتی عورتوں کے بھی تو درجات ہوں گے نا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران ہے۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ سرید کیا ہے؟ جو گوشت کا شوربے میں روٹی بھگو کر عرب کھایا کرتے تھے۔ آج آپ بھی کبھی کبھی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نا گوشت کا شوربہ لے کر اس میں روٹی بھگو کر کھائیں، واقعی آپ کو وہی مزہ آئے گا جو عرب کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید بڑا پسند تھی۔ تو صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی